آمد پر مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس جس مقصد کے ساتھ بھیجتا ہے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور اس مہینے کے جو تقاضے ہیں اور اس مہینے کے جو مطالبے ہیں اور اس مہینے کی جو برکتیں ہیں اور سعادتیں ہیں، یہ سب تمام مسلمانوں کے حصے میں آئیں۔ ابھی آپ نے تراویح کی نماز سماعت فرمائی، اس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، یہ رات کی نماز۔ کچھ لوگوں کو یہ نماز لمبی لگی ہوگی، حقیقت میں یہ نماز لمبی ہی ہے، ہم چونکہ عادی نہیں ہیں، ہر چیز میں ہم مختصر کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، شارٹ کٹ اور ڈائجسٹ، اس لیے ہم نے نمازوں کو بھی اپنی مختصر کر لیا۔ یہ تراویح کی نماز جسے صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، ایسے ہی طویل ہوتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز جب پڑھتے تھے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو یہ نماز کتنی لمبی ہوتی تھی اور اس میں کتنا لطف آتا تھا، یہ مت پوچھو۔ اور یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ آپ نے ایک رات شروع وقت میں نماز پڑھائی، اب اس وقت گھڑی تو نہیں تھی اس لیے وقت کی بات نہیں کی جا سکتی، سمجھ لیجئے 10 بجے آپ نے پڑھائی ہوگی۔ دوسری رات آپ نے درمیانی رات میں پڑھائی، یعنی 12 بجے کے قریب۔ تیسری رات آپ نے اخیر حصے میں پڑھائی، یعنی 2 بجے کے بعد۔ تو جب آپ نے 2 بجے کے بعد یہ نماز پڑھائی تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ نماز اتنی لمبی ہوئی کہ ہم کو ڈر ہو رہا تھا کہ سحری کھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ نماز ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہمارے صرف پڑھنے والوں کے پیر دکھتے ہیں، لیکن پڑھانے والے کے بارے میں آپ سوچئے کیا کیا دکھتا ہوگا۔ پیر کے ساتھ ان کی زبان، ان کا حلق، ان کا سر، ان کا دماغ، ان سب پہ کتنا اثر پڑتا ہوگا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں، خیر و برکت کی چیز ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو فرض نہیں قرار دیا۔ اگر یہ نماز فرض ہوتی تو ہمارے جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، ان پہ لیے کتنی مشکل پیش آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرض نہیں بتایا، لیکن یہ نماز ہوگی اسی طرح، کیونکہ جہاں بھی قرآن حدیث میں آیا تو روزے کے بارے میں من صام آتا ہے، صام، روزے کو صیام کہتے ہیں، من صام للہ، تو اس کا یہ ثواب ہے۔ اور یہ تراویح کے بارے میں صلی نہیں آتا، صلی نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے، لیکن صلی کا لفظ نہیں آتا، قام کا لفظ ہے۔ جو قیام کرے گا، جو کھڑا ہوگا، من قام للہ احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو جہاں بھی یہ لفظ آیا، یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ قیام کرو کہا گیا۔ قیام اتنا طویل ہونا چاہیے کہ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے قدم مبارک میں ورم بھی آ جاتا تھا۔ تو آج کا مسلمان ان چیزوں کا عادی نہیں ہے، یہ ہر چیز کو، اپنی دنیا کی ضرورتوں کو لمبی کرتے جاتا ہے اور دین کے کاموں کو یہ مختصر کرتے جاتا ہے۔ ایسی کچھ ہماری عادت ہو گئی ہے۔ دنیا کے جو کام تھے، روٹین کام، سمجھ لیجئے 8 گھنٹے کے کام کو 10 گھنٹے 12 گھنٹے کرتا ہے، لیکن دین کے کام جو 2-4 گھنٹے کے تھے، ان کو آدمی 1 گھنٹے کے اندر سب کو نمٹا دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے آپ نے سماعت فرمایا، یہ قرآن شریف، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، خطاب کرتا ہے۔ ایک دور تھا جبکہ اس کے سمجھنے والے بہت کم ہوا کرتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا بجا لاتے ہیں کہ اب ایسا ایک ماحول پیدا ہوا ہے کہ قرآن شریف کو سمجھنے کی خواہش مردوں کے درمیان بھی، عورتوں کے درمیان بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ کلام ایسا ہے کہ اسے سمجھے بغیر بھی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں، لطف اٹھا سکتے ہیں، اور اگر یہ کلام سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا کہنے بتائیے کہ ساری باتیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بندوں سے ہم کلام ہے، مخاطب۔ تو یہ مبارک مہینہ قرآن سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اسی مبارک مہینے کے اندر نازل ہوا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن شریف رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، تو دیکھیے رمضان آتا ہے تو سب سے پہلے شروع ہوتا ہے قرآن کے ذریعے یہ مہینہ شروع ہوا۔ اب آپ نے تراویح پڑھی، اس کے بعد آپ سحری کھائیں گے، روزہ رکھیں گے، پھر کل شام کو آپ افطار کریں گے، تو اس طرح یہ قرآن سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ یہ قرآن شریف 30 پاروں پر مشتمل ہے، اور یہ پورا کلام روایتوں میں آتا ہے، اور خود قرآن شریف کے اندر بھی اس کے اشارے ملتے ہیں کہ بہت لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا یہ قرآن شریف۔ آسمان 7 ہیں، یہ آپ سنتے ہیں، تو وہاں رکھا ہوا تھا یہ قرآن۔ تو ایک رمضان کی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا، یعنی دنیا سے قریب جو آسمان ہے، اس کے اندر اسے نازل فرمایا، اور اس کے بعد وہاں تھا یہ قرآن۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر آپ عبادت فرماتے تھے، تو رمضان ہی کی ایک مبارک رات میں یہ قرآن شریف آپ پر نازل کیا گیا، اس کی کچھ آیتیں نازل کی گئیں۔ تو قرآن شریف کی جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی، یہ 5 آیتیں تھیں۔ تو قرآن شریف کی ابتدائی آیتیں اسی طرح نازل ہوئیں، ہر سورت کی تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوئیں۔ سورہ مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مزمل کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، لیکن یہ سورہ فاتحہ جسے آپ روزانہ حساب کر لیجئے، بلکہ حساب بھی نہیں کر سکیں گے کہ ایک مسلمان مرد اور عورت کتنی مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اسے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری سورت ہے۔ جب بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کا ایک جواب دیتا ہے بندے کی تعریف میں، اور بندہ جو مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ ایسی پیاری سورت ہے سورہ فاتحہ، اور اس کے نام بے شمار ہیں حدیثوں کے اندر۔ ایک تو فاتحہ آپ جانتے ہیں کہ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی، شروع ہونے والی سورت ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نام کنز ہے، کنز کا معنی خزانہ ہے، شافیہ ہے، کافیہ ہے، اساس ہے، اساس کے معنی بنیاد اور بیسک۔ یہ سب جتنے اچھے الفاظ ہیں وہ تمام اس سورت کے نام ہیں۔ یہ بڑی اہم سورت ہے، اور کتنی بار پڑھی جاتی ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ کم سے کم فرض نمازوں کے اندر 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں اور اس سورت کو سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی سنت کی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، نفل کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان سب میں اس سورت کو آپ دہراتے ہیں۔ تو اس سورت کا معنی اور مطلب کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن صرف 2 آیتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سورت کے اندر 2 آیتیں ہیں۔ ان آیت کے معنی کو جاننا چاہیے، مطلب کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے مفہوم کو اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھا لینا چاہیے۔ ایسا اگر کرے گا تو آدمی بہت ساری غلطیوں اور گمراہیوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ چھوٹی آیتیں جن کا معنی ہر اردو جاننے والا سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اردو اور عربی کے الفاظ مشترک ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ ایک آیت ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ مالک اردو کے اندر بھی یہ لفظ ہے، یوم دن کو کہتے ہیں، دین بدلہ، قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ اس آیت کا معنی اور مطلب ہمارے ذہن و دماغ میں رہے، جب بھی ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک روز ہمارا حساب لے گا، ہمارا کتاب لے گا۔ یہ زندگی امانت ہے، اس نے امانت کے طور پر یہ زندگی ہمیں دی ہے، اور ہمیں کچھ احکام اس نے عطا فرمائے ہیں کہ ان احکام کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں یا نہیں۔ اس امانت کے اندر ہم سے خیانت کہاں سرزد ہوتی ہے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مالک یوم الدین کا معنی ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھیے۔ اور دوسری آیت جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کا معنی اور مفہوم بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ زندگی میں جو بھی مشکل آتی ہے، زندگی میں جو بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی بیماری آتی ہے، بیکاری آتی ہے، اور کوئی بھی آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، تو ہم تجھی سے اس کی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ سورت نماز میں پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ نماز میں آپ اسے بار بار پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو مانگو۔ اگر آپ ان 2 آیتوں کا معنی اور مفہوم سمجھ لیں گے تو پھر اس سورت کو کہاں پڑھنا یہ بھی آپ طے کر لیں گے۔ آپ کی سمجھ میں خود بخود آ جائے گا کہ
کہ یہ صورت صرف نماز میں پڑھنے کے لیے ہے، یہ قبروں پہ، مزاروں پہ، کھانوں پر، مٹھائیوں پر اور دوسری چیزوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنے کی بات ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت کو ہم ایسی ویسی بیکار کی چیزوں میں نہیں پڑھیں گے، جہاں پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہیں اس صورت کو ہم پڑھیں گے۔ یہ صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی یہ صورت، اور مکمل طور پر سب سے پہلے نازل ہونے والی یہی صورت ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ جو صورتیں پہلے نازل ہوئیں، اقرا، مدثر، مزمل، یہ سب چند آیتیں نازل ہوئیں، لیکن یہ سورہ فاتحہ پوری صورت ایک ہی مرتبے میں نازل ہوئی، مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ تو یہ پہلی صورت جس سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو صورت آپ نے سماعت فرمائی اس کو سورہ بقرہ اس کا نام دیا گیا ہے۔ تو شروع ہوتی ہے یہ صورت الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں عربی زبان کے اندر، ان کا معنی اور مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ مفسرین کوشش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں ان کا معنی اور مطلب بتانے کی، لیکن اخیر میں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی اس کا معنی اور مطلب زیادہ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کچھ اشارے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کچھ اشارے ہیں، لیکن یہ حرف بہت بابرکت ہیں، ہر حرف کی ایک نیکی ہے، 10 نیکی ہے، ہر حرف کی 10 نیکی ہے۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الف لام میم اگر آدمی پڑھتا ہے تو سمجھ لیجئے اس نے 30 نیکیاں اس کے حساب میں جمع ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ایسی صورتیں ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نام ہے، اسماء حسنی ہے، یہ بھی کہنے والوں نے کہا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک آدمی کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے تو پھر اس کا جواب لائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس دنیا کے اندر قابل انسان ہے یا قابل جن ہے اس کو لے کر تم اس کا جواب پیش کرنے کی کوشش کرو۔ وَلَن تَفْعَلُوا، کہا کامیاب تم کبھی نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں سارے علوم ہیں، یہ دنیا جب سے ہے اس وقت کے علوم ہیں، اور یہ دنیا جب تک رہے گی اس وقت تک اس دنیا کے اندر کیا کیا تماشے ہوں گے اور کیا کیا ہوگا اس دنیا کے اندر، اس کے بھی اشارے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ کتاب سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے، ایسے نہیں کہ صرف ہم تلاوت کریں گے تو ثواب ملے گا، اور یہ ثواب ہمیں آخرت میں ملے گا، قیامت کے دن ملے گا، لیکن ہم اپنی دنیا اگر بنانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر باعزت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کتاب کو سمجھنا ہوگا، اس کے ایک ایک حرف کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، کیسے ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہمیں جاننا ہوگا۔ تو یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ کتاب علم نہیں ہے، یہ کتاب عمل ہے اور کتاب علم ہے، اس کے اندر علم بھی ہے اور اس کے اندر عمل بھی ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب انقلاب ہے، کہ اس کے ذریعے ہی آدمی کو ہدایت ملتی ہے اور اسی کے ذریعے زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ سے آپ واقف ہوں گے، دنیا میں جتنے ممالک تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت سب سے کمزور اور سب سے جاہل اور پسماندہ یعنی بیکورڈ قوم عربوں کی تھی۔ ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس ہنر نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ڈسپلن، نظم و نسق، کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں تھی، وہ بہت ہی بدو، گنوار اور جاہل کہلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب دیکھیے، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا دنیا کے اندر کچھ قومیں تھیں، مثلا ہندوستان بھی تہذیب یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا، بغداد بھی، مصر بھی، یونان بھی، روم بھی، یہ سب تہذیب یافتہ ملک سمجھے جاتے تھے۔ ان کے پاس تہذیب تھی، ان کے پاس فلسفہ تھا، ان کے پاس تمدن تھا، فکر تھا، دانش، یہ سب۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو چھوڑ کر اس کتاب کو نازل فرمایا ایک ایسی قوم پر جو بدو ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، جن کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ کتاب نازل ہونے کے بعد وہ قوم کیسی ہوئی، ساری دنیا کی امام بنی۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا کہ ایسی کتاب ہے
جو لوگ اس پر عمل کریں گے، اسے سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، وہ بہت بلندی پر پہنچ جائیں گے۔ اور یہی کتاب ایسی ہے کہ اگر لوگ اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں، یا سمجھ کر اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو ذلت اور پستی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور تاریخ نے یہ دونوں باتیں بتائی۔ تاریخ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے یہ دونوں معجزے دنیا نے دیکھے۔ عربوں کے اوپر نازل ہوا یہ، اور عرب دنیا کے سب سے بڑے امام، رہنما، پیشوا اور حکمران بن گئے۔ اور وہی لوگ جب قرآن کو نظر انداز کیے اور اس کی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا، تو ان پر جو گزری ہے، جو گزر رہی ہے، یا آپ دیکھیں، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت، خلافت، قیادت، یہ سب کچھ دی۔ بار بار فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور آپ کے صحابہ نے بھی فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بیت المقدس، کیونکہ بیت المقدس بہت ہی مقدس شہر ہے، بڑا مقدس مقام ہے، ہر ایک کی مقدس نشانیاں وہاں موجود ہیں، بے شمار نشانیاں یہودیوں کی، بے شمار نشانیاں عیسائیوں کی، اور خود مسلمانوں کی بھی ہیں، سمجھ لیں۔ اور مسلمانوں کی کیا ہے، ہر نبی مسلمان کے پاس مقدس سے، اور یہ بھی جان لیجیے آپ، ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام سے تمام پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں، تو ان کی جب مقدس نشانیاں ہیں تو وہ ہماری بھی ہیں۔ تو بڑا مقدس شہر تھا، وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اس شہر میں لڑائی نہیں ہونا چاہیے، تمہارے خلیفہ کو بلاؤ، ہم اس کے ساتھ ایک اگریمنٹ کر کے اس شہر کو ہم حوالے کر دیں گے۔ کہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس گئے۔ آج کا دور نہیں ہے جس میں آدمی 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتا ہے، اس وقت 12 دن لگتے تھے پہنچنے کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسافت طے کر کے پہنچے بیت المقدس، اور سیدھے وہ جانا چاہتے تھے عیسائیوں کے بڑے کے پاس صلح نامے پر دستخط کرنے کے لیے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح ایک بہت بڑے صحابی جن کا ایک مقام اور مرتبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین هذه الامہ فرمایا تھا کہ اس امت کے یہ امین ہیں۔ تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ سیدھے وہاں چلنے کی بجائے اپنا لباس وغیرہ تبدیل کر لیں اور اچھے کپڑے پہن لیں، تب وہاں ہم چلیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے فرمایا یا ابا عبیدہ لو قال غیرک ھذا لأدبتہ ادبا، فرمایا اے ابو عبیدہ آپ کا ایک مقام ہے ہمارے دل میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس امت کا امین بتایا، اس لیے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اگر دوسرا کوئی ایسے مشورہ دیا ہوتا تو میں اسے ایسا ادب سکھاتا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ پھر کہا کیا تم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں، وہ عزت وہ اس کی وجہ سے، کسی دوسری مادی چیز کی وجہ سے وہ عزت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ ہم جب تک اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے، دنیا کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کامیابی مقرر فرمائے گا، کامیابی ہمارے حصے میں آئے گی۔ اگر ہم اس کو نظر انداز کر کے دوسری چیزوں سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے، کامیابی حاصل کرنا چاہیں گے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ تو یہ کتاب ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فیہ علوم الاولین و علوم الآخرین، فرمایا جب سے دنیا ہے وہ پورے حالات اس کے اندر موجود ہیں، اور جب تک دنیا رہے گی وہ تمام اشارے اس کے اندر موجود ہیں۔ جو لوگ انہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے، آزمائش کا وقت آنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے اور سمجھ جائیں گے آزمائش کا وقت آنے سے پہلے۔ لیکن صرف تلاوت ہی طوطے مینے کی طرح اگر تلاوت کرتے رہیں گے تو اس کتاب کا جیسا فائدہ دنیا میں اٹھانا چاہیے ایسا فائدہ وہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی صحابہ کے بارے میں، یؤمنون بالغیب کہا کہ صحابہ کی خصوصیت یہ تھی، صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ انہوں نے وہ تمام چیزیں دیکھی نہیں، لیکن ان سے کہا گیا کہ اس پر ایمان لاؤ، یقین کرو، تو انہوں نے یقین کیا اور ایمان لائے۔ یعنی فرشتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں، فرشتے ہیں یہ نہیں معلوم تھا ان کو، اور بہت ساری چیزیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جائیے صفا اور مروہ پر چڑھ کر اعلان کر دیجئے یا ایھا الناس کتب علیکم الحج،
ابراہیم علیہ السلام خود حیران ہوئے، انہوں نے کہا دور دور تک کوئی آدم بھی نہیں، آدم ذات بھی نہیں ہے، میں اعلان کیا کروں گا اور کون میرے اعلان کو سنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علیک الاذان وعلی الابلاغ، فرمایا آپ کا کام اعلان کرنا ہے اور پہنچانا میرا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گئے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر، انہوں نے کہا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج، اسی طرح اعلان انہوں نے 3 بار کیا۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت انسانوں کی آبادی دنیا میں جہاں جہاں تھی انہوں نے یہ آواز سنی۔ تو ہزاروں سال پہلے کا انسان اس پر یقین کیسے کر سکتا ہے؟ یہی ہے ایمان بالغیب۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تو انہوں نے اس پر یقین کیا، اللہ کے رسول نے بتایا تو انہوں نے اس پر یقین کیا۔ لیکن آج کا انسان جانتا ہے کہ یہ آواز کس طرح پہنچتی ہے، کیسی پہنچائی جا سکتی ہے اور کیسے ساری دنیا سن سکتی ہے۔ آج یہ سب چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج ہمارے پاس نئی چیزیں اتنی آ چکی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز اب غیب نہیں ہے۔ اب جب صحابہ سے کہا جاتا ہوگا آپ کی مجلس میں فرشتے موجود ہیں، تو انہوں نے کہا یقیناً موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے موجود ہے، ان کا ایمان تھا۔ یہی ہے ایمان بالغیب، ایک چیز جو آدمی آنکھوں سے نہیں دیکھتا لیکن اس پر اس کا ایمان۔ لیکن آج ہمارے پاس یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہماری مجلس میں کیا کیا ہے، آج ہمارے کھانے پینے کے اندر کتنے جراثیم ہیں، کیا ہیں، یہ سب چیزیں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو ان کی خصوصیت یہ بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ تھا، یہ ہے، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ سمجھ میں ان کے نہیں آتا۔ یہی ایک بات دیکھیے قرآن شریف نے کہا ہر انسان کے بدن میں ایک چیز ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے، وہ اس کی پوری زندگی کا ریکارڈ رکھتی ہے، کہا اس پر ان کا ایمان تھا۔ حالانکہ یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس پر اس کا یقین تھا اور اس کا پورا انہوں نے لحاظ کیا اور اس کا خیال وہ کرتے تھے اور وہ ڈرتے رہتے تھے، اکیلے میں بھی اندھیرے میں بھی کوئی بھی برائی کرنے سے ڈرتے تھے۔ لیکن آج ہم سب یہ جانتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، ہوتا ہے، ہر انسان کے پاس اس کی قدرت ہے کہ وہ کسی بھی انسان کی زندگی کے معمولات کا ریکارڈ کرے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا وہ ایمان نہیں ہے جیسا ان کا ایمان تھا۔ تو ان باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہمیشہ فساد اور بگاڑ اصلاح کے نام پر ہوا، ہمیشہ سے دنیا میں۔ آج دیکھ لیجئے، آج بھی آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں، خاص کر مسلمانوں کی بستیوں میں، مسلمانوں کے ملکوں میں، مسلمانوں کی آبادیوں میں، وہ کبھی اسے فساد نہیں کہتے، وہ امن کے نام پر، سلامتی کے نام پر، اصلاح کے نام پر وہ کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے اس سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی بڑی خصوصیتیں، قرآن شریف کی سب سے لمبی صورت یہی ہے، سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے۔ یہ ایک آیت ہے، یہ ایک صفحے سے اوپر ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہی موجود ہے۔ اور سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، واتقوا فتنة لا تصیبن۔ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 8-10 روز پہلے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، وہ آیت بھی سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے، اور 386 آیتیں اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ سب خصوصیتیں اس کی ہیں، تو بے شمار اس کے معنی ہیں، مطالب ہیں، وقت پر بات پر آپ کے سامنے ان سب کا تذکرہ آئے گا۔ تو ایک بات یہاں یہ کہ آدم کی جب پیدائش ہوئی تو فرشتوں نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ آدم دنیا میں جا کر فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے، لڑائی کریں گے، آدم اور ان کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو علم کے زیور سے آراستہ کریں گے، کہا یہ بہت بڑا نقطہ ہے، ہم ان کو علم کے زیور سے آراستہ کریں گے۔ جب ان کے پاس علم ہوگا تو پھر یہ زمین کے اندر فساد نہیں کریں گے، زمین کے اندر اصلاح کریں گے، زمین میں امن پھیلائیں گے، یہ کہا۔ یہی بات پر فرشتے خاموش ہوئے، مطمئن ہوئے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں اس وقت فساد ہوتا ہے جب انسان کا علم کم ہو جاتا ہے یا انسان غلط علم کو سیکھتا ہے، جس سے انسانیت کو تباہ اور برباد کرنے کے بارے میں وہ سیکھتا ہے۔ ایسی سب باتیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ 2.5 پارے کی صورت ہے، آپ کل بھی سماعت فرمائیں گے اور پرسوں بھی سماعت فرمائیں گے، اس وقت یہ صورت ختم ہوگی۔ تو اس میں احکام 500 سے زیادہ ہیں، سورہ بقرہ کے اندر احکام 500 سے زیادہ احکام ہیں، ساری بڑی باتیں اسی کے اندر ہیں، عقیدہ توحید اسی کے اندر ہے، نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم اور دوسرے بہت سارے احکام، 500 احکام اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ
وقتاً فوقتاً ان سب باتوں کو سنتے رہیں گے، یہ بہت ہی خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ قرآن شریف کی بھی تلاوت آپ سنتے ہیں، اور قرآن شریف کے اندر جو آپ نے تراویح کے اندر سنا ہے اس کا بھی ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اسے سمجھے بغیر پڑھیں یا سمجھے بغیر سنیں تو یہ ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے خطاب فرماتا ہے، ہم کو حکم دیتا ہے، اس کا جو بھی حکم ہے ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، ہر ایک مسلمان کو اس کا حکم ہے۔ تو ہمیں یہ جاننے کی فکر ہونی چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کیسے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ پورے ماہ مبارک میں اس کے کلام کو سننے، سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اور پاک مسلمان بنائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی اور عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے بیمار لوگوں کو صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔